نور کا، اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب ایک حدیث سن لے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل قلب رجل الایمان، یعنی کسی بھی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا حتی یکون آلی احب الی من آلہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاندان کو اپنے خاندان سے بڑھ کر محبوب نہ جانے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی ولم یصلی فیہا فلن تقبل، کہ جو نماز ادا کرے اور اس نماز میں من صلی ولم یصلی علی وعلی آلی فلن تقبل، کہ جو نماز پڑھے اور اس نماز میں مجھ پر اور میرے آل پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک عجیب فلسفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب صحابہ کرام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیف نصلی، ہم آپ کی بارگاہ میں کیسے سلام بھیجیں، صلاۃ و سلام کا گجرہ پیش کریں جس بارگاہ میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ پیش کر رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ جب پڑھو درود تمہارا یہ ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ نازل فرمائے اللہ اپنے محبوب پر اور محبوب کے آل پر۔ دنیا میں افضل ترین درود اگر کوئی ہے تو درود ابراہیم ہے، جس میں نبی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے آل پر درود پڑھنے کے بارے میں حکم آیا ہے۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، شاید ہی کوئی خطیب ہو یا مولانا ہو یا امام صاحب ہو جو اس پر تقریر نہ کی ہو۔ میں بھی سوچا ہوں کہ حال رسول کے سامنے اس آیت مبارکہ پر چند باتیں پیش کر کے بروز حشر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سرخروئی کا ذریعہ بنا لوں۔ پہلے آئیے حضور برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا عافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا و علیہ و صحبہ دائماً ابدا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر ہو۔ اس میں کسی کو نہیں کہا کہ اسٹیج والے بہتر ہے یا زمین پر بیٹھنے والے۔ امت مسلمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ تم سب سے بہتر ہو۔ اب مولانا آصف صاحب نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے چندہ کی ضرورت پڑ گئی تو تعریف کر رہے ہیں کہ تم بہتر ہو۔ ہمیں چندہ کی ضرورت پڑ جائے یا پھر جلسہ کی ضرورت ہے، بھائی ہمیں بلاؤ اس لیے ہم آپ کی تعریف کر دیں۔ وہ ذات تعریف کر رہی ہے جو صمد ہے، بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کائنات مل کر کے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرے تو اس کی شان میں ذرہ برابر بھی بڑھاوا نہیں آئے گا، زیادتی نہیں آئے گی۔ نہ کوئی پورے مخلوق مل کر کے اگر اس کی شان کی توہین بھی کرنے پر اتر جائے تو اس کی شان میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں آئے گی۔ وہ شان اس ذات کا نام رب ذوالجلال ہے اور اس کا نام صمد ہے۔ اب مقام اور اللہ عز و جل صمد ہونے کے باوجود بھی اپنے محبوب کی امت سے فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر ہو۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آج سب سے خراب مسلمان ہے۔ اب یہ کہنے والے خود مسلمان اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے
کہ اللہ کا فرمان قرآن میں یہ ہے کہ تم سب سے بہتر ہو، اور تم چاروں طرف ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو کہ ہم سب سے برے ہیں۔ اس امت میں پیدا فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی تعریف کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امتی کالمطر لا یدرا اولها خیر ام آخرها، میری امت بارش کی مانند ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جس طرح بارش کا پہلا قطرہ سے لے کر آخری قطرہ تک سراپا رحمت ہے، بعین ہی میری امت بھی سراپا رحمت ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہتر ہیں تو کس کے لیے بہتر ہیں؟ اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یا اپنے خاندان والوں کے لیے، یا اپنے معاشرے کے لیے، کس کے لیے بہتر ہیں؟ ویسے ایمان کے بارے میں کہا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے خیرکم خیر لأہلکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي لِأَهْلِ بَيْتِ، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ دوسری حدیث پاک میں خیرکم خیر لنسائکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو، چاہے وہ عورت ماں ہو یا بیٹی بہن ہو یا کوئی اور دنیا کی کوئی بھی عورت ہے، اس کے لیے اگر آپ بہتر ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی آپ بہتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خیر لنسائی، اور میں اپنے عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم اپنے آپ کے لیے بہتر ہیں، اپنے معاشرے کے لیے بہتر ہیں، اپنی اولاد کے لیے بہتر ہیں، لیکن قرآن پاک سے جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اخرجت للناس، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے لیے تم بہتر ہو۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری کیا بن جاتی ہے؟ اللہ نے جب کہا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو، اور بہتر اس لیے بنائے گئے ہیں کہ دنیا میں تمہارے علاوہ جو بھی ہے، یعنی ایک طرف مسلم ہے تو دوسری طرف نن مسلم، اب تم نن مسلم کے لیے کتنا بہتر ہو یہ تمہیں بن کر کے دنیا میں دکھانا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، جس شعبے میں بھی نن مسلم موجود ہے اس شعبے میں آپ کو جانا ہے، اور یہ بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں بہتر کہا ہے۔ اور ہر شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے جو کلیدی رول ادا کرنے والی کوئی چیز ہے تو اس کا نام تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر نہ آپ معاشیات میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ معاشرتی نظام میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ دنیا کی کسی فیلڈ میں۔ پھر کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اچھا کہہ رہا ہے اور ہم دوسروں کے لیے اچھا نہیں ہے؟ تب اس سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے ذرا سوچیں، بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے میں گالی دینے سے منع کیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کو گالی نہیں، کسی کو بھی آپ گالی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کسی کو حقیر یعنی حقارت کی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے بہتر ہو، اور بہتر کس کے لیے ہو؟ دوسرے انسانوں کے لیے۔ تو بھائی دونوں انسان ہیں، ایک مسلمان ہے وہ بھی انسان ہے، ایک نن مسلم ہے وہ بھی انسان ہے، اور جب وہ غلطی کر رہا ہے، نن مسلم غلطی کر رہا ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اس کو سدھارنا، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دینا۔ یہ تمہارے اوپر جب فرض ہے، لازم و ضروری ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھی تو انسان ہے، اس سے بھی تو غلطی ہوگی۔ اب بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ اگر نن مسلم کے کیا بولتے ہیں خون میں شیطان دوڑ رہا ہے، اب مسلمانوں کے خون میں شیطان نہیں دوڑ رہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی سے بھی اگر یہ سوال کر لیا جائے کیسا لگے گا؟ بتاؤ کیا حالت ہوگی ہماری؟ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے تیار ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ رب اتنا رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے کہ یہ آیت ایک آیت ہے، اس کو میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اس پہ اگر کروڑوں جان بھی فدا کر دوں تو اس آیت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، ایسی آیت ہے۔ جب جب پڑھتا ہوں دل جھوم جاتا ہے۔ دنیا کا ایک طریقہ ہے
اولاد نافرمان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ میری اولاد نہیں ہے. شاگرد اگر نافرمان ہو جائے تو استاد کہتے ہیں یہ میرا شاگرد نہیں ہے. مرید نافرمان ہو جائے تو پیر صاحب کہیں گے یہ میرا مرید, میں نے خارج کر دیا. مالک کا نوکر اگر نافرمان ہو جائے تو مالک کہتا ہے یہ میرا نوکر نہیں, ہٹاؤ اسے, بدنام کر رہا ہے. یہ قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ اللہ تبارک و تعالی کہ نافرمان کرنے کے باوجود بھی, ان کے حکم کو ٹالنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے جانتے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے گنہگار بندو. بندہ کہہ کے پکارا ہے, اپنا بندہ. کیسا لگ رہا ہے ذرا دیکھیں؟ اتنی غلطیاں ہونے کے باوجود بھی رب کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو تم اپنے آپ پر ظلم کر دیے گناہ کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ رحمت کا پیغام دے رہا ہے, ردائے رحمت پھیلا رہا ہے. آؤ اس میں توبہ کرو, ہم بخش دیں گے. دنیا میں معافی جب مانگی جاتی ہے اور معاف کر دیا جاتا ہے نا, لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے چلو اس کو معاف کیا, اب اتنے پر رہے گا لیبل. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ قرض دیے, کسی شخص کو, جیسے ہمارے مولانا صاحب ہم کو 1 لاکھ روپے قرض دیا, اب دعا بھی کرے کہ دے بھی دے. اب دیا, اتفاق یہ ہے کہ ہم اسے کھا کے ہجم کر گئے, نہ میری اوقات ہے کہ اس کو ہم دے سکیں. اب یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب چلو کوئی بات نہیں سجاد بھائی, کھا گیا ٹھیک ہے چلو معاف کر دیا, لیکن کیا ہم لاکھ پتی رہے, ختم ہو گئے نا. تو اگر ہم گناہگار ہیں, اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا تو گناہ ختم, تو 0 بٹے سناٹا ہو گیا نا. کچھ ملا, صرف اتنا ہی ملا کہ گناہوں سے معافی مل گئی, ہے یا نہیں ہے؟ لیکن رب کا کرم ایسا نہیں ہے. رب کیا کہتا ہے؟ رب یہ فرماتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اگر تم توبہ کرو گے سچے دل سے تو میں صرف تمہیں معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا. مقام محمود پر پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا, ذرا سوچیں کتنا بڑا انعام. تو قرآن جب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیار سے, کتنے اچھے انداز میں ہم جیسے گناہگاروں کو مخاطب کرتا ہے, گناہوں کی بخشش مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ تم مانگنا ہے تو ایسے مانگو. تو مسلمانوں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب مسجد سے آواز آئے تو ادھر دوڑو, کیونکہ رب کی طرف سے کیا بڑھ رہی ہے؟ مغفرت بڑھ رہی ہے, مغفرت بڑھ رہی ہے. اسے لینے کی کوشش کریں, اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے 2 چیزیں عطا کر کے گئے ہیں, ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. اعلیٰ حضرت کا اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ پھر نہ کبھی ملاقات ہوگی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک, احادیث مبارکہ کے احکام و سنن اور آل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد